ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ سامعین محترم، لفظ توفیق عموماً ہمارے معاشرے میں اور عام گفتگو میں ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم فلاں کام کریں گے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے فلاں کام کیا۔ اصل میں توفیق کیا ہے؟ اگر اس کے آپ معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے تو پھر اس کی گہرائی کا علم ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید میں ابن رجب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی توفیق کثرت کے ساتھ اللہ سے طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کو صرف ایک مرتبہ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں یہ ایک دفعہ یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ بھی سورہ ہود کے اندر سیدنا شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی سے منع کیا کہ یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اس چیز سے باز آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دھکے دے کے نکال دیں گے، یا آپ اپنی قال یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، یہ جو اللہ کا نام لیتے ہو، کہ تم کہتے ہو ہم وہ کام چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمیں ایسی تبلیغ نہ کرو۔ تو اس وقت شعیب علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، کہ میرا ارادہ تمہاری اصلاح کرنا ہے، کہ جو تمہاری غلطیاں ہیں، جن غلط رستے پہ تم چل رہے ہو، اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے، اور میں جہاں تک میری طاقت ہے کوشش ہے میں کروں گا، لیکن یاد رکھو میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا، کیونکہ میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، باقی جتنی بھی توفیق ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور تم رب کی طرف ہی رجوع کرو گے، میں بھی اللہ کی طرف ہی رجوع کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو توفیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اصطلاحی لحاظ سے؟ اصل میں توفیق کہا جاتا ہے بلائی کو، خیر کو۔ اس کے آسان معنی یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی خاص توفیق کرتا ہے، تو جب اپنا خاص کرم اور فضل اس کے اوپر نازل کرتا ہے تو اس کے لیے جتنی بھی خیر ہیں اس کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے، اور جتنے بھی شر ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند کر دیتا ہے اور شر سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ معنی ہے توفیق کا، یعنی آپ نے جب اللہ سے توفیق مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام کے تمام خیر کے دروازے کھول دیے، بلکہ اس خیر میں جو کسی قسم کی رکاوٹیں بھی آنے والی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دور کر دیتا ہے، اگر آپ کی نیت جو ہے وہ واقعتاً اللہ سے توفیق حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کی کہ میں جتنی توفیق ہے، جتنا میرا اللہ کے اوپر فضل ہے اور اللہ نے جو میرے لیے آسانیاں کی ہیں، وہ تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے، تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ مشکات کے اندر بھی آئی ہے، اس کے اندر سنن دارمی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح سند ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے یا کسی بندے کو کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ جو توفیق ہے ایسی توفیق عطا کرتا ہے کہ اسے برائیوں سے نکال کر
اسے نیکی پر لگا دیتا ہے۔ فرمایا اس کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور فرمایا وہ اتنا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی کے اوپر ہی رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس نیکی کرتے ہوئے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کی موت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر نیکیوں کے اوپر ہی جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ اب اس توفیق کے لیے کچھ لوگ اس میں غلط ملط الفاظ جو ہیں وہ شامل کر کے، اس کا معنی اور مفہوم شامل کر کے وہ یہ چیز عموماً یہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بھی معاشرے میں سنا ہوگا، کسی بھائی سے کہا جائے، نوجوان سے، کہ بھائی نماز کے لیے آؤ، تو وہ کہتا ہے جی بس دعا کریں اللہ مجھے توفیق عطا کرے۔ تو اسی طرح کہ کوئی نیکی کا کام کی طرف آ جائے تو وہ کہے گا جی بس دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے میں یہ کام کروں۔ تو وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے توفیق نہیں دے رہا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نہیں دے رہا اس لیے میں فلاں نیکی کا کام نہیں کر رہا۔ اگر کوئی بندہ ایسا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے جو دنیا کے دوسرے معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ بھی اسی قانون کے تحت آپ طے کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو میں کھانا کھا لوں گا، اللہ توفیق دے گا تو میں کاروبار کر لوں گا، میں گھر بیٹھا ہوں اللہ نے توفیق دی تو جا کے دکان کھول لوں گا۔ یعنی کیا دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ یہ توفیق کا استعمال اسی طرح کرتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف یہ خاص آپ نے دین کے لیے رکھ دیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین پر خود چلنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ توفیق کا معنی ہی یہی کیا گیا ہے، ارادہ آپ نے کرنا ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، جتنے بھی اسباب ہیں ان کو آپ نے اختیار کرنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے وہ کام جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کا نام اصل میں توفیق، اور یہی توفیق توکل کے معنوں میں بھی آ جاتی ہے، تقدیر کے معنی بھی، یہ تمام جتنے بھی مضمون ہیں وہ اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو اللہ پہ توکل ہے، یقین ہے، وہ بھی اسی۔ اب دیکھیں یہ توکل کی بڑی ہی غلط ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہی غلط ہے کہ آپ کہیں جی ایک آپ خطرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا کسی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا خودکشی کی نیت کریں اور کہیں کہ اللہ مجھے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، ڈرانے والے موجود ہیں، آپ کے پاس علماء ہیں اور یہ اہل علم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور باطل کے درمیان انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر کیا وہ شریعت کو مکمل نہیں کر دیا گیا؟ کیا قرآن کو مکمل نہیں کر دیا گیا؟ اس لیے بات یہ ہے کہ ہم اس توفیق کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ نے سعید الخاطر کے اندر تو کمال اس کے اوپر بحث کی، اور اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کے لیے بدبختی اتنی سخت ہے کہ یہ دنیا کے لیے، یہ الفاظ ہیں، دنیا کمانے کے لیے یہ سمندروں سے لڑ پڑتا ہے، یہ صحراؤں کی خاک کو چھان لیتا ہے، یہ دن رات نہیں دیکھتا، سفر کرتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ تم آدھی رات کو اٹھو تو تمہیں اتنا منافع ملے گا، وہ ساری رات نہیں سوئے گا، وہ اٹھا رہے گا اس منافع کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں نیکی کر لوں گا، یعنی اس وقت وہ اللہ کی توفیق لے آتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں وہ سمندروں سے لڑ رہا ہے، صحرائی سفر کر رہا ہے، ہوائی سفر کر رہا ہے، اور وہ لمبے لمبے سفر کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز ہے، میں نے اور آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں آپ مسجد میں آئے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہوئی ہے نا، آپ نے ایک ایک قدم اٹھایا ہے، آپ نے پہلے نیت کی ہے، اب مغرب پڑھ لی ہے، عشاء آپ کے دل میں ہے، کھٹک رہی ہے کہ میں نے عشاء کی نماز ضرور پڑھنی ہے، آپ اپنے تمام دنیا کے معاملات کو اس کی ترتیب دے رہے ہیں کہ میری نماز عشاء جو ہے نا وہ گزر جائے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو نیکی کے لیے توفیق حاصل ہو رہی ہے، نیکی کے لیے آسانی ہو رہی ہے، نیکی کے لیے دروازے کھل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے کام کو بھی سمیٹ رہا ہے۔ اللہ بھی آپ کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ سے توفیق مانگی ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ایک دنیا دار شخص جو ہے وہ باغ باغ کے اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سلسلہ حدیث کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی گدھے جیسی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ وہ گدھا ہے جو سارا دن صبح اٹھتا ہے، سورج نکلتا ہے، اور شام تک گدھے کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا کماتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ بدبخت اور ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ وہ دنیا کے لیے عمل کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا۔
اس کا عمل ہی آخرت کے لیے نہیں ہوتا، وہ سب کا سب دنیا کمانے کے لیے لگا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ اپنی جو آپ مختلف دعائیں کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے اس توفیق پر میرا اعتماد، میرا یقین رکھنا۔ اس مانگنے کے بعد آپ کے پاس جتنی طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کے پھر آپ اللہ کے راستے پر چلیں، پھر انشاءاللہ یہ زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی، پھر آسمان سے بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی توفیق جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور یہ جو ہیلے بہانے اور دل کے اندر دیکھیں نبی علیہ السلام کتنی پیاری دعا کیا کرتے تھے کثرت سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک علی طاعتک، کہ اے اللہ جس کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، یا اللہ ہمارے دل پھیرنا تو اپنے دین کی طرف پھیرنا، اپنی شریعت کی طرف پھیرنا، اطاعت کی طرف پھیرنا، اس کے علاوہ یا اللہ ہمارا دل اور کہیں نہ پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے آج ایک جی ٹھیک ہے، بیماروں کے لیے خصوصی دعا کر دیں۔ اور آج ہمارے عالم دین ہیں مولانا اسماعیل مجاہد مرالی والا میں، ان کی بھی ابھی وفات میں جنازہ پڑھ کے ہی ان کا بھی آیا ہوں، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیں۔ اور حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی بیمار ہے ان کے لیے بھی، اور بھی کچھ لوگ ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألک بأنک نشہدک انت لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ جو کوئی غم لے کر آیا ہے اس کے غموں کو دور کر دے، اللہ جو تکلیفیں لے کر آیا ہے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ جو نیک ضروریات میں رکاوٹیں ہیں یا اللہ وہ اپنی خاص رحمت سے دور کر دے۔ اللہ جو بے سکون ہے اسے سکون عطا فرما دے۔ اللہ بیماروں کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو بھی کوئی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے انہیں مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے رب ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں التجائے سننے والے رب ہماری بھی التجاؤں کو سن لے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں مدد کرنے والے رب ہماری بھی مدد فرما دے، اللہ ہماری مدد فرما دے۔ اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ فلسطین، کشمیر، شام کے اندر جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔